موجود ہیں اور ملتے جلتے ہیں، خواہ وہ ہراسمنٹ ہو، ہاسٹلز کی ان اویلیبلٹی، فیسوں میں اضافہ، آن لائن ایجوکیشن کی خرابیاں، تعلیمی نصاب کے مسائل یا یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے مسائل۔ ان سب کی روٹ کاز اسٹوڈنٹ یونینز کی غیر موجودگی ہے، جس کی وجہ ضیاء کا وہ کالا قانون ہے جس نے اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی لگائی۔ میں ان چند مسائل کا دوبارہ ذکر کرتی ہوں اور وہ کچھ یوں ہیں۔ ریاست طبقاتی نظام تعلیم کو فروغ دے رہی ہے، جس سے پیسے والا پرائیویٹ اعلیٰ اسکولوں میں پڑھنے والا بچہ بہتر اساتذہ، بہتر نصاب، بہتر ماحول سے گزر کے بہتر تعلیم حاصل کرتا ہے، جس سے وہ محکوم طبقے پہ اپنی حکمرانی کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ سرکاری اسکول کا پڑھا ہوا بچہ ان مہارت یافتہ طبقوں کے بچوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ دوسرا مسئلہ فیسیں۔ پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو یونیورسٹی کالجز کی انتظامیہ کو فیس بڑھانے کا اچھا بہانہ مل جاتا ہے۔ آن لائن ایجوکیشن میں یونیورسٹیوں کے اخراجات میں تو کمی آتی ہے، لیکن رجحان فیسوں کو بڑھانے کا ہوتا ہے۔ ہراسمنٹ۔ ہم اس چیز سے اچھے سے آگاہ ہیں کہ فیمیل اسٹوڈنٹ سے ہمارے تعلیمی اداروں میں کس طرح ناروا سلوک کیا جاتا ہے، جس کے لیے ہراسمنٹ کمیٹیز کا بنانا بہت اہم ہے۔ ہاسٹلز کی ان اویلیبلٹی۔ بے شمار ادارے ہیں جن میں ہاسٹلز طلباء کے لیے سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ میں خود ایک ایسی یونیورسٹی میں پڑھی ہوں جہاں اسٹوڈنٹس کی تعداد 3000 سے زیادہ تھی، لیکن ہاسٹلز کی ایک بھی عمارت نہیں بنی گئی، اور پرائیویٹ ہاسٹلز کی حالات سے تو ہم سب واقف ہیں۔ فیسیں ڈبل اور سہولتیں صفر۔ نصاب۔ سنگل نیشنل کریکولم، نصاب کم اور اسٹیٹ پروپیگنڈا زیادہ ہے۔ جس کا خمیازہ ہم آنے والے وقتوں کے اندر اور آنے والے سالوں کے اندر بھگتے ہیں۔ میڈیکل اور انجینئرنگ کی تعلیم پورے ملک کا ان دو سبجیکٹس پر فوکس ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ دیگر سائنسی علوم باشمول سوشل سائنسز کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر بھی توجہ دی جائے اور ان اداروں کو قائم کیا جائے، جن اداروں کو قائم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ان پر توجہ بھی دی جائے۔ تعلیمی نظام کی طبقاتی تقسیم کے باعث طبقاتی روزگار پیدا ہو گئے ہیں۔ 64% یوتھ کی پاپولیشن جب انہی تعلیمی اداروں سے پڑھ کے باہر نکلتا ہے تو مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بے روزگاری عروج پر ہے۔ اسٹوڈنٹ یونینز ایک ایسی نرسری ہیں جہاں تخلیقی سوچ کا فروغ ہوتا ہے، لیکن اس پر سرمایہ دار اور جاگیردار طبقے نے پوری طرح سے تالا لگا دیا ہے۔ میں شکریہ کرنا چاہوں گی خاص طور پہ اپنے PRSF کے ساتھیوں کا، جنہوں نے ہر لمحے میرا ساتھ دیا۔ یہ اسٹوڈنٹس ایک ساتھ ہو جائے تو اس بوسیدہ نظام کی ہم دھچکیاں اڑا سکتے ہیں، اور اس بات کا اندازہ بخوبی اس اسٹیبلشمنٹ، ان حکمرانوں کو اور ان جو تخت پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بخوبی ہے، اور اسی لیے وہ آج تک اسٹوڈنٹ یونین بحال نہیں ہونے دے رہے، کیونکہ ان کے اپنے تخت و تاج خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ سوشلسٹ فیمنسٹ تنظیم ہے اور پاکستان کی واحد سوشلسٹ فیمنسٹ تنظیم ہے جو کہ صرف پیٹریارکی پدر شاہانہ نظام کے خلاف نہیں بلکہ ہم کیپٹلسٹ نظام کے خلاف بھی کھڑے ہیں، اور جس حد تک ایک مزدور طبقے کی اور ایک
مزدور طبقے کی عورت پسی ہوئی ہے وہ اندازہ ہمارے لیے اپنے آرام دہ گھروں میں بیٹھ کے کرنا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر کے دیکھنا پڑے گا کہ صرف اور صرف عورت صرف اور صرف ایک کلاس کا مسئلہ نہیں بلکہ عورت اوور آل ایک جنرل ایک مسئلہ ہے. اور فیمنزم کی ہم بات کریں تو اکثر یہی بات آتی ہے کہ فیمنزم کوئی مردوں کے خلاف ایک جنگ چھڑی ہے. بلکہ فیمنزم مردوں کے خلاف جنگ کا نام نہیں ہے. یہ اس پیٹریارکل نظام اس پدشاہانہ نظام کے خلاف ایک جنگ ہے جس کا شکار صرف خواتین نہیں بلکہ مرد بھی ہیں, ٹرانسجینڈر بھی ہیں, اور ہر جس بھی جینڈر سے آپ اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں آپ اس تنظیم اس پدشاہانہ نظام کی وہ ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں. اب ہم اگر اسٹوڈنٹس پہ بات کریں تو ہم آہستہ آہستہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک اسٹیٹسٹکس بھی ہمیں دکھاتا ہے کہ فیمیل اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے, اور خاص کر کے یونیورسٹیز میں تو فیمیل اسٹوڈنٹس میل اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر اس چیز کو آپ امپاورمنٹ کہتے ہیں تو یہ امپاورمنٹ نہیں ہے. وہ اپنی ڈگریز لینے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس پدشاہانہ نظام کے ظلم کا شکار ہوتی ہیں, اپنے کیریئر کرنے پڑتے ہیں, یہاں تک کہ اپنی جان تک ان کو گنوانی پڑتی ہے اپنے بیسک حقوق حاصل کرنے کے لیے. اور یہ ایک انتہائی شرمناک مقام ہے ہمارے لیے. اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں فیمیل اسٹوڈنٹس آؤٹ نمبر کرنے کے باوجود بہت ہی کم اور بہت ہی لمیٹڈ ہیں, اور اس کی عکاسی ہم آج بھی یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے ہم امید کرتے ہیں کہ PRSF ہمارے ساتھ مل کے اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دے گی کہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ ملائیں گے اور اس سیاست کا حصہ بنائیں گے. ہم فیمیل اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں انکریز ہوئی, ان کے آبویسلی تعداد میں زیادہ ہیں, ان کے مسائل میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور ان میں سے ایک جو مسئلہ جو بہت شدت سے سامنے پچھلے کچھ عرصے میں آیا ہے وہ ہراسمنٹ کا ایشو ہے. چاہے وہ ہراسمنٹ ان کو مردوں سے فیس کرنی پڑی ہے, ٹیچر سے فیس کرنی پڑی ہے, یا پھر ان کو ایون فیمیل وارڈن سے فیس کرنی پڑی ہے. وہ ہر اسٹیج پہ ان کو کچھ نہ کچھ ہراسمنٹ کا ایک مسئلہ سے وہ دو چار ہیں, اور وہ مسئلے اگر وہ آج اپنی آواز اٹھا رہی ہیں تو اس کے پیچھے بھی کچھ فیمنسٹ کی جدوجہد ہے. اور یہ فیمنسٹ صرف خواتین نہیں بلکہ یہ فیمنسٹ مرد اور فیمنسٹ عورتوں کی جدوجہد ہے جس پہ آج وہ اپنی آواز اٹھانے کے قابل ہوئی. وومن ڈیموکریٹک فرنٹ ہر سال عورت مارچ کو آرگنائز کراتا ہے اسلام آباد میں, اور اس میں اگر دیکھا جائے تو اس کی میں اگر بات کروں تو ہمارے ساتھ جڑنے والی بیشتر خواتین نوجوان طلبہ خواتین ہوتی ہیں جو کہ اس پدشاہانہ اس پیٹریارکل نظام سے تنگ آ چکی ہیں اور اب اس کے خلاف آواز بڑھ چڑھ کے آواز اٹھا رہی ہیں. ہمیں ان خواتین کو اپنی سیاست کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ نہ صرف پیٹریارکل نظام بلکہ اس کیپٹلسٹ نظام کے خلاف بھی ہمارے ساتھ آواز اٹھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دے سکیں. آخر میں PRSF کو اپنی پہلی کنونشن پہ بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں, اور جو نئی کیبنٹ ہے اس کو میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں. اور میں کیونکہ میں بہت ایموشنل ہوئی ہوں اس ٹائم پہ, میرا آغاز یہاں سے ہوا تھا, اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم اس طرح سے ساتھ مل کے چلیں اور خواتین کے مسائل اور کیپٹلزم اور ان تمام وسیلہ قسم کے نظام جو یہاں آج ہیں ان
ان کے خلاف ہم ساتھ مل کے چلیں اور اپنی اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ کامریڈ. اب میں اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گی عوامی ورکرز پارٹی کے یوتھ سیکریٹری ایاز صفدر سندھو صاحب. سلام ساتھیوں. ایک مسٹر محمد نواز مری ایک وکیل تھے, بلوچستان سے ان کا تعلق تھا, پاکستان بار کونسل کے ممبر تھے. 1993 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے جج صاحب کو بتایا کہ بلوچستان میں ایک وی سی نے اسٹوڈنٹس سے ایک ایفیڈیوٹ لیا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پالیٹکس میں شرکت نہیں کرے گا. اور انہوں نے بتایا کہ یہ تجربہ تو بڑا کامیاب رہا ہے بلوچستان میں, اور یہ وہ ایویڈنس تھی جس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کر دیا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پالیٹکس میں حصہ نہیں لے گا. اچھا, یہ فیصلہ ہو گیا. اچھا, خود ہی سپریم کورٹ نے یہ ججز جو ہیں یہ ہمیشہ سے یہ بند گلی کے مسافر ہوتے ہیں, یہ کبھی راستہ نہیں بنا سکتے. راستہ ہمیشہ سیاسی لوگ بناتے ہیں, راستہ ہمیشہ اسٹوڈنٹس بناتے ہیں. انہوں نے محمد افضل اللہ اس جج کا نام تھا, اور اس نے یہ کہا کہ چونکہ یونین پہ جو پابندی ہٹائی گئی تھی اس سے اوورآل اس سچویشن پہ کوئی فرق نہیں پڑا. اب یونین سے پابندی جو ہٹائی گئی وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 1989 میں, اس نے ہٹائی پابندی, اور یہ 93 میں یعنی صرف 3 سالوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پابندی ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑا. اور جب ان کے سامنے آرگو کیا گیا کہ جناب علی وہاں پہ کوئی الیکشنز نہیں ہوئے 89 سے لے کر یہ جو 93 تک کا تھوڑا سا عرصہ ہے, اس میں جو یونینز پہ پابندی تو نہیں رہی, لیکن اس میں اسٹوڈنٹ یونینز کے وہاں پہ کوئی الیکشن نہیں ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ تو مختلف آراء موجود ہیں, الیکشن نہیں ہوئے یا الیکشن ہو گئے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے لیے ابھی حالات درست نہیں ہیں. اور وہ حالات کیوں درست نہیں تھے؟ وہ حالات اس لیے درست نہیں تھے کہ اسی سپریم کورٹ نے مارشل لاز کو ویلیڈیٹ کیا ہوا تھا, اسی سپریم کورٹ نے ضیاء الحق کو آئین میں امینڈمنٹ کرنے کی اختیار دیا, اور جس کی وجہ سے یہاں پہ کلیشنکوف کلچر آیا, یہاں پہ ہیروئن کلچر آیا, اور اس وجہ سے لیکن اس نے ان تمام چیزوں سے کہ یہ حالات سازگار نہیں ہیں ان پہ صرف نظر کیا گیا. اور وہاں پہ ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ بددیانتی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ اس نے ساری اس ججمنٹ میں جو یونین کا رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 17 کے تحت آف دا کانسٹیٹیوشن 1973 کہ ہر کسی کو حق حاصل ہے وہ یونین بنا سکے, لیکن اس پوری ججمنٹ میں آرٹیکل 7 کا اس نے ذکر نہیں کیا. اس نے رائٹ ٹو لبرٹی کا ذکر کیا, فریڈم آف ایکسپریشن کا ذکر کیا, لیکن بدنیتی سے یونین کے رائٹ کا آرٹیکل 17 کا ذکر نہ کیا. اور اس ججمنٹ میں کہا کیا, ان کی مضحکہ خیز دلائل ہیں. ان کو سپریم کورٹ کو اس ججمنٹ میں بڑی اس بات کی تکلیف ہوئی کہ یہ جو سنڈیکیٹس میں اور مختلف کمیٹیوں میں اسٹوڈنٹس کو نمائندگی دی جاتی ہے, سپریم کورٹ کا خیال تھا کہ اسٹوڈنٹ کو یہ نمائندگی دینے سے
اساتذہ کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے. یہ ان کا خیال تھا جس فیصلے کے تحت آپ لوگوں پہ پابندی لگائی گئی ہے. اور جب ان سے پوچھا وہاں پہ کہ آپ سے یہ مراد کیا ہے انٹیلیجنس ان پالیٹکس، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نہیں ہوگی، تو یہ اس ٹرم کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو ان کو آپ کہیں گے کہ یہ پالیٹکس کے زمرے میں آتی ہیں، اور کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو آپ کہیں گے کہ یہ پالیٹکس میں نہیں آتی؟ تو وہ جج صاحب نے کہا کہ یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ایکسپیرینس سے ہر ایک ادارہ طے کر لے گا کہ کون سی یہ ہے پالیٹکس میں آتی ہے اور کون سی یہ نہیں آتی. تو وہاں پہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ کیا آپ اسٹوڈنٹ یونینز کو مکمل بین کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مکمل بین اس میں نہیں ہے. اس میں اکیڈمک جو ایکٹیویٹیز ہیں، ایجوکیشن ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن یہ اجازت وہاں کے انسٹیٹیوشن کی، یونیورسٹی کی، کالج کی ایڈمنسٹریشن دے گی، اور وہی یہ طے کرے گی کہ یہ ایکٹیویٹی کسی اسٹوڈنٹ کی پالیٹکس کے زمرے میں آتی ہے، یہ اسٹوڈنٹس نے کوئی ایکٹیویٹی کر کے انٹیلیجنس ان پالیٹکس کی ہے یا نہیں. تو یہ ہے ہماری سپریم کورٹ کا معیار کہ جس میں نہ آپ کا سوسائٹی کا پس منظر دیکھا جاتا ہے، نہ وہاں پہ کسی رول آف لا کی یا فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے. وہ جج صاحب کے سامنے ایک بات آ جاتی ہے اور وہ بات لائی گئی سپریم کورٹ میں. اکثر بہت سارے اہم معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی تحریک کو روکنا ہے، تو پھر سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ مل کر خود ہی پٹیشنز فائل کروا لی جاتی ہیں، اور یہ بھی ایک اسی طرح کی ایک پٹیشن تھی جو اس وقت کے جماعت اسلامی طلباء کے جنرل سیکرٹری سے فائل کروائی گئی تاکہ اسٹوڈنٹس کو ڈیپیوٹیسائز کریں. تو ساتھیوں، آپ کو لڑنا ہے اپنے حق کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کے طلباء آپ پہ ٹرسٹ ڈپوز کریں گے کہ آپ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں، وہ آپ کو اتنا طاقتور سمجھیں گے کہ آپ لڑ سکتے ہیں، تو وہ یقیناً آپ کے ساتھ باہر کھڑے ہوں گے، اور آپ ہی وہ دوست ہیں جو اس لڑائی کو لڑیں گے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام الیکٹڈ کابینہ کو، پروگریسو فیڈریشن کی، اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی، کہ آپ لوگ اصل میں اس مردہ سماج میں ایک زندہ لوگ ہیں. آپ علم کے منبعوں سے جڑے ہوئے ہیں، آپ تمام مسائل سمجھتے ہیں جو فیس کہ کس طرح سے ایک گھر کو چلایا جاتا ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں، ادارے کو چلایا جاتا ہے، آپ کی پریشانیاں، فیوچر. تو آپ لوگوں نے آپ نے بہت بڑی ایفرٹ کی ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جس نے میری بھی اپنے سیاسی سفر کا آغاز بھی میں نے اسی جھنڈے کے تلے کیا. اس وقت اس جھنڈے کا نام یہ نہیں تھا، کوئی اور نام تھا، نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن پنجاب. جب مشرف کے دور میں ہم نے ریوائیو کرنا شروع کیا تو ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ نام بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ رنگ، یہ جھنڈا، یہ جذبہ، یہ جوش اور ولولہ اور یہ انتھک محنت جس نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا ہے، اس نے واقعی میں مجھے نہ صرف انتہائی جذباتی بنایا، لیکن میرے اندر کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ آج بڑھ بڑھ کے سامنے آ رہا ہے. ساتھیوں، میری جذباتیت کی خیر اس اسٹیج پہ آنے سے ذرا جذباتیت کم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں میری. تو کچھ لوگ ادھر آ کے بہت شعر بن جاتے ہیں، لیکن میرے لیے کم از کم تو ذرا الٹا ہی اثر ہوتا ہے. بہرحال میں کوشش کروں گی کہ میری خوشی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ پروگریسو اسٹوڈنٹس فیڈریشن یہاں پہ آج یقیناً ان کا تاسیسی اجلاس ہے،
لیکن یہ تقریباً 2 یا 3 سال سے جس انداز میں محنت کر رہے ہیں، آج اس ہال میں جو ساتھی اوپر بھی بیٹھے ہوئے، باقی نیچے بیٹھے ہوئے، ان تمام اسٹوڈنٹس کو، ان تمام تنظیموں کو، ان تمام اداروں کو، مردوں کو، عورتوں کو، کچی آبادی میں رہنے والوں کو، ٹریڈ یونینسٹ کو، طلباء کو، ان سب کو اس ہال میں جمع کرنا اس چیز کی علامت ہے کہ یہ انہوں نے انتہائی متحرک انداز میں اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا۔ ساتھیوں، یہ جو کام، یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ بھئی 2-3 سال سے اگر اتنی محنت چل رہی تھی تو تنظیم آج کیوں بن رہی ہے؟ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ تحریکیں چلانا، وہ آپ اور تحریکیں میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہوتے، خود بخود بھی ابھر جاتی ہیں۔ اس تحریک کے اندر سے تنظیمیں بنانا تاکہ وہ لوگ جو کہ کہیں نہ کہیں اپنے حقوق کے لیے اٹھتے ہیں، ان تحریکوں کے اندر ان کو ایک سمت دینا، ان کو اکٹھا کرنا، اور آنے والے کل کے لیے جب شاید کوئی تحریک نہ ہو یا وہ تحریک کمزور ہو، وہ تنظیم ہی ہوتی ہے جو کہ اس جوش کو، اس بلبلے کو، اس پیغام کو اور اس مقصد کو آگے لے جا کے چلتی ہے۔ آپ اس لیے بھی، آپ تمام ساتھی جو مختلف تنظیموں سے یہاں پر موجود ہیں، آپ مبارکباد کے مستحق اس لیے بھی ہیں کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جس میں سیاست کرنا ہی بدنام ہے، تو اس سے بھی بڑھ کے تنظیم سازی اور تنظیم کا تصور کہہ دیا گیا ہے کہ یہ تو فرسودہ ہے جی، اس میں تو بڑی اونچ نیچ ہوتی ہے، اس میں بڑی ہائرارکی ہوتی ہے، اس میں کوئی بندہ لیڈر بن جاتا ہے اور وہ باقی سب کو اپنے نیچے دباتا ہے، طرح طرح کی باتیں جو کہ انتہائی اینٹی پولیٹکس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے اندر تنظیم سازی کا پورا تصور ہی اس کو ایک شدید قسم کا دھچکا لگا ہے پچھلے عرصے میں۔ تو جس طرح سے آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور اب سونے پہ سہاگا کہ جی کرونا وائرس کے تحت اب سب کچھ جی آن لائن کرو، انٹرنیٹ ہو نہ ہو، آپ کچھ سیکھ رہے ہو نہ سیکھ رہے ہو، فیسیں انہوں نے اتنی ہی لینی ہے، آن لائن کر دو۔ یہ جو ایک حقیقت ہے، چاہے آج کرونا کی شکل میں ہو، کل کو کرونا کی وبا دب جائے کسی اور شکل میں ہو، یہ جو پوری دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ زمین پہ جو ہو سو ہو، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، آن لائن کیا ہو رہا ہے وہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ جی فیس بک پہ چڑھا دیں، اپنی بڑھاس نکالیں، تنظیم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وہ رویے ہیں، وہ رجحانات ہیں جن کو سمجھتے ہوئے، جن کا مقابلہ کرتے ہوئے اور جن کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے بھی آپ بھی یہ سارے میڈیمز استعمال کرتے ہیں، یہ سب چیز کی علامت ہے کہ آپ نے تنظیم بنا کر اس شعور کو واضح کیا ہے کہ آج بھی ہمیں ہر طرح سے اپنی یکجہتی کو مزید مضبوط بنانا، اس کو بڑھانا کل کے مقابلے میں آج شاید اور بھی زیادہ مشکل ہے اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ ویسے یہاں پہ بات ہوئی کہ سیاست پر اور یونین پر پابندی، آپ یہ دیکھیں کہ ہر طرح کی سیاست کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ وہ نوٹوں کی اور ووٹوں کی سیاست کریں گے، حکمرانوں کی زبان آپ بولیں گے، یہاں پر آپ کوکا کولا کا اشتہار لگا دیں گے، تو آپ کو سیاست کرنے سے کوئی نہیں روکے گا۔ آپ کے لیے تو دریاں بچھائی جائیں گی، آپ کو آسمانوں پہ چڑھائے جائیں گے، اور جتنا جلدی وہ آپ کو چڑھائیں گے، جیسے ہی آپ کو استعمال کریں گے، اتنی جلدی آپ کو اتار کے پھینکیں گے جب ان کا وقت ہوگا۔ تو یہ انقلابی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو ہی بھگتنا پڑتا ہے کہ آپ کے اوپر ہی پابندیاں ہوں گی۔ جب آپ سچ بولیں گے، جب آپ جینوئن طریقے سے لوگوں کو ان کے مسائل کے گرد اتحاد اور اتفاق پیدا کر کے چلائیں گے، جب آپ سماج کی دیوی وہ تمام تعصب کا مقابلہ کریں گے، ان تمام خیالات کا آپ مقابلہ کریں گے کہ جی عورت تو سیاست نہیں کر سکتی، یہ تو اس کا کام ہی نہیں ہے۔ میں فخر سے کہتی ہوں کہ آج پروگریسو اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی جو جنرل سیکرٹری ہیں، یہ ایک عورت ہے، یہ ہم سب کے لیے انتہائی فخر کا مقام ہے۔ جو کام ہم کرنے نکلے ہیں وہ صرف نعرے، چلو نعرے لگانے میں سے مزہ تو آتا ہے، لیکن ہمارا کام صرف نعروں سے نہیں بننا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تنظیم سازی کریں، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ چلتے رہیں، تو آپ کو عمل میں بھی وہی کر کے دکھانا ہوگا جس کی آپ بات کرتے ہیں۔ لوگ نعروں کے پیچھے نہیں آتے، نہ ہی یہاں پر کسی کو ہم کسی لالچ دے کے یہاں پر، نہ ہی ہماری وہ اوقات ہے، نہ ہی ہماری وہ سیاست ہے، نہ ہی ہماری وہ خواہش ہے۔ اگر ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایک نظریے کے تحت کرتے ہیں،
ایک بہتر سماج بنانے کے لیے کرتے ہیں، اس برابری، اتحاد اور اتفاق کا ایک عملی مظاہرہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں اپنی اور اوروں سب کی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کے لیے کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی جادو کی چھڑی ہلا کے کل کو کوئی انقلاب نہیں آنے والا. ہم یہ جانتے ہوئے یہ ساری سیاست کرتے ہیں اور نسل در نسل کرتے آ رہے ہیں اور نسل در نسل کرتے رہیں گے. ہمارا جو اصل امتحان ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ ہم انقلاب لے آئے یا نہیں انقلاب لے آئے. ہمارا امتحان ہماری تنظیم ہے. ہمارا امتحان یہ ہے کہ کیا وہ سماج جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں، جس کی ہم بات کرتے ہیں، جس کے ہم نعرے لگاتے ہیں، کیا اس کی کم از کم ایک چھوٹی سی جھلک ہماری اپنی تنظیم میں نظر آتی ہے؟ یہ ہمارا امتحان ہے. اور اگر میں پورے یقین سے کہتی ہوں کہ جہاں پر یہ بالکل ضروری ہے کہ ہم اپنے نظریات سے واقف ہوں، ہم پڑھیں لکھیں، معلومات تو حاصل کریں کہ بھئی یہ سماج ہے کیا، یہ نظام ہے کیا، چلتا کیسے، کل کو آنے والے دن میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کل کو جب ہم یہ ڈگریاں لے کے یہ رسیدیں، بیسکلی تو تعلیمی اداروں کی طرف سے دی ہوئی رسیدیں ہیں نا، ہمیں اس قابل تو نہیں بناتی کہ ہم اس سماج میں جا کے فٹ ہوں. کل کو جب ہم یہ رسیدیں لے کے باہر جائیں گے بازار میں، ہمارے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے؟ یا ہر بندہ صرف اپنا تجربہ خود کر کے مار کھا کے خود ہی سیکھنا چاہتا ہے. تو یہ اس چیز سے، اور ہمیں اس میں بالکل بھی کسی بھی سطح پر ہمیں کوئی پہیہ ایجاد کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. بہت کچھ ہے، بہت معلومات ہے، بہت علم ہے، بہت فلسفہ ہے، اور آج کے انٹرنیٹ کے دور میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس معلومات کی کمی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو سب سے پہلے آج کے نظام کے بارے میں باعلم کرنا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچانا، اور پھر لوگوں کو عملی جدوجہد کی طرف لانا، یہ ہمارا کام ہے. آخر میں سمجھتی ہوں کہ بحیثیت اب تو خیر میں بڑی ہو گئی ہوں، پہلے تو میں، اور خیر شاید ابھی بھی لگتی ہوں اسٹوڈنٹ، لیکن اب مجھے اسٹوڈنٹ سیاست سے پیچھے ہٹے ہوئے، کیونکہ میں اب اسٹوڈنٹ نہیں رہی، میں پڑھاتی ہوں. میں عوامی ورکرز پارٹی کی طرف سے جو آخری بات رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، کل آپ ہی مستقبل ہیں. کل کو چاہے وہ لیفٹ کی سیاست ہو یا کسی جن بھی تنظیموں سے آپ تعلق رکھتے ہیں، کل کو یہ آپ ہی ہیں جو کہ ان تنظیموں کو، اس سیاست کو اور اس سماج کے ذمہ دار ہوں گے. رہنا آپ نے اسی میں ہے. یہ ساری جو محنت ہے جو کہ آپ سے پہلے ہوتی بھی آئی ہے، اس سے سیکھیں، اس کو سنبھالیں اور اس کو آگے بڑھائیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ عوامی ورکرز پارٹی کا کوئی ہماری طرف سے کوئی آپ کو گفٹ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہماری مجبوری بھی ہے. اور ہر سیاسی جماعت جو کہ سنجیدگی سے چاہتی ہے کہ کل کو اس سماج کی بہتری ہو، ہم ایک توانا، ایک بھرپور یہاں پر بائیں بازو کی تحریک اور اس کا جو سیاسی بحیثیت ایک سیاسی طاقت کے اس کی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں، وہ کام نوجوانوں کے بغیر، PRSF ہو یا باقی یہاں پر تمام بائیں بازو کی تنظیمیں ہوں، یہ کام آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا. کہنے کو تو ہمیں معلوم ہے کہ 65% پاکستان کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، لیکن اب یہ صرف کہنے کی بات، اس کو کہہ کر چلے جانا انتہائی ناکافی ہے. تو یہ وقت کی شدید ضرورت ہے کہ آپ منظم ہوں، آپ اسی جوش و ولولے کے ساتھ، اسی نظریے کے تحت اور اسی پیار اور قربت کے تحت، جس میں آپ تمام قوموں کے لوگوں کو جمع کریں، تمام ان صنفوں کو جمع کریں، اور اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ وہ موقع جو کہ سماج آپ کو نہیں دیتا، آپ کی تنظیم کے اندر آپ ان لوگوں کو موقع دیں جن کو سماج موقع نہیں دیتا. یہی آپ کی تنظیم کی پہچان ہوگی، یہی آپ کی، اور اسی کے تحت لوگ آپ کے ساتھ، امید تو ہے چوک در چوک، لیکن اگر آج آپ کے پہلے کنونشن میں اتنی بھرپور شرکت ہے تو میں اب منتظر ہوں کہ آپ کے اگلے کنونشن میں اور وہ آپ اور کتنی توانائی، اس کو کتنا اور جاندار بنا سکتے ہیں. میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں مبارک آپ کو ایک آخری چیز جانے سے میں سمجھتی ہوں
چاہتے. میں ایک چیز کا ذکر ضرور کرنا چاہتی ہوں، اور اس لیے حالانکہ ان کا ذکر یہاں پر ہوا، لیکن اس لیے کیونکہ کبھی کبھار جو ہمارا پس منظر ہوتا ہے اور جو لوگ سامنے آ کے شاید کام نہیں کرتے لیکن پیچھے رہ کے انتھک ان کی ہر روز کی جو محنت ہوتی ہے، ان کو ایسے موقعوں پر سراہنا انتہائی ضروری ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ وہ شخص جس کی میں بات کر رہی ہوں، PRSF کے ساتھیوں کو پتہ ہے کہ میں آج وہ ایک شخص جس کی غیر موجودگی PRSF اسلام آباد راولپنڈی کے ہر شخص کو محسوس ہو رہی ہوگی، اس کا ذکر میں اور اس کو سلام پیش کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت لوں گی. کامریڈ انل کو لال